بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پاکستان کی عدالتی تاریخ بارے، سیاست بارے، حکومت بارے، ریاستی معاملات بارے ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ اس کی 2 قسطیں پہلی ہو چکی ہیں، آج یہ اس سلسلہ کی تیسری قسط ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ جیسا کہ گزشتہ ویڈیو میں عرض کر چکا ہوں کہ پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کو کس طرح ایک ملٹری ڈکٹیٹر فیلڈ مارشل ایوب خان اور بیوروکریٹ گورنر جنرل غلام محمد نے مل کر اس وقت کے چیف جسٹس کو بزور طاقت، بزور بلٹ، بزور بوٹ، بزور ڈنڈا اس سے اپنی مرضی منشا کا فیصلہ حاصل کیا، جسے آج تک نظریہ ضرورت کے نام سے پکارا جاتا ہے اور جانا جاتا ہے۔ تو یہ واقعہ ہے 24 اکتوبر 1954 کا، جب پہلی قانون ساز اسمبلی کو قانون ساز اسمبلی ختم کر دی گئی بزور طاقت۔ اس کے سپیکر تھے مشرقی پاکستان کے جناب قابل صد احترام مولانا تمیز الدین صاحب۔ وہ کورٹ میں چلے گئے، تو اس وقت جو صوبے کی کا ہوتی تھی کورٹ، وہ ہائی کورٹ نہیں، وہ چیف کورٹ ہوتی تھی۔ تو چیف کورٹ نے وہاں کا جج جو تھا وہ انگریز عیسائی تھا، اس نے مولوی تمیز الدین صاحب کی اسمبلی بحال کر دی اور غلام محمد مردود کا جو تھا اقدام اسے غیر آئینی، غیر قانونی قرار دیا۔ تو یہ پھر سپریم کورٹ میں چلے گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے وہ فیڈرل کورٹ تھی جو آج کی سپریم کورٹ ہے، وہاں انہوں نے اپیل دائر کی۔ تو وہاں میرے جیسے بزدل بے ضمیر جج تھے جسٹس منیر، جنہوں نے منوان اور ان کے ساتھ 4 اور غیرت مند ایمان کے، اسلام کے ٹھیکیدار تھے، جنت کے وارث تھے، جنہوں نے غلام محمد کے غیر قانونی قدم کو قانونی قرار دیا، جبکہ 5 جج تھے، میری جان ان پہ قربان، وہ کرسچین تھے۔ جسٹس کارنیلس، انہوں نے بالکل اس کے برخلاف لکھا کہ غلام محمد کا اقدام غیر قانونی، غیر آئینی ہے اور قانون ہی، آئین ہی سب سے برتر ہے۔ تو جناب یہ تو تھی وہ پہلی قانون ساز اسمبلی کے ساتھ اور جج کے ساتھ جو ہوا، وہ آپ کے سامنے پہلے بھی پیش کیا، آج تھوڑا سا مختصر پیش کیا۔ تو آج اس کے ساتھ اور چیزیں کچھ کنیکٹ کرتے ہیں۔ 24 اکتوبر 1954 میں پہلی قانون ساز اسمبلی کا خون کیا گیا۔ اسی دن، بلکہ اس سے بھی پہلے میں نے عرض کی نا کہ جب مسلم لیگ کے اندر ہی خرابی کے جو خرابی مضمر تھی، وہ اس کے اندر ہی چھپی ہوئی تھی۔ تو اس دن تو بالکل باقاعدہ پاکستان ٹوٹنے کا عمل شروع کر دیا تھا، جو 1971 میں جا کے ٹوٹ گیا۔ تو اس کے ساتھ جو میں اور آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، اس دن یہ واقعہ ہوا کہ پاکستان کا آرمی چیف، اعلیٰ عسکری قیادت آرمی چیف ہوتی ہے اور کوئی نہیں ہوتا پاکستان میں، زمینی خدا آرمی چیف ہی ہوتا ہے وہ، اور گورنر جنرل ملک کیا نام تھا اس کا، گورنر جنرل ملک غلام محمد، جو فالے کا مریض تھا، اس کی کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تھی کسی کو، لیکن وہ 6-7 سال گورنر جنرل رہا۔ انہوں نے ہی ہائی جیک نہیں کیا، اور صرف اس دن عدلیہ ہی ہائی جیک نہیں ہوئی، اس دن ملک غلام محمد، گورنر جنرل اور ایوب خان کے ساتھ
وہ تمام بے غیرت سیاستدان تھے جو ابن الوقت تھے، جن کو حضرت قائد اعظم نے بتایا تھا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ اس کے علاوہ ملا ان کے ساتھ تھا جو مطلب پرست ہے، اس وقت کا جگیردار، اس وقت کا وڈیرا، اس وقت کا سردار تمن خان، خانان، چودھری، یہ اور تو مجھے اب نام یاد نہیں آ رہا، یہ کیا ہے، ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب، خانقاہوں والے جو خانقاہوں کا یہ صدقہ کھاتے ہیں۔ الغرض یہ جتنے بھی سامراج کے غلام تھے، انگریز کے غلام تھے، یہ اس دن ریاست پاکستان پہ قابض ہو گئے تھے، غاصب ہو گئے تھے۔ اس دن یہ طے ہو گیا تھا کہ جتنے بھی پاکستان میں مسائل ہیں وہ عوام کے حصے میں آئیں گے، اور جتنے وسائل ہیں حکومت اور اقتدار اختیار سمیت ان سب پہ اس بدماشیہ کلب کا قبضہ ہوگا، جن کے بڑے بھی سامراج کے غلام تھے، جو خود بھی سامراج کے حکم کے غلام تھے۔ اسی لیے ایوب خان نے نئے سامراج امریکہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے پشاور سے U-2 طیارہ اڑایا امریکہ کا روس کی جاسوسی کرنے کے لیے، جو بدقسمتی سے روس میں گرا لیا گیا، اور اس کا پائلٹ زندہ گرفتار کر کے عالمی میڈیا کے سامنے روس نے پیش کر دیا۔ اسی دن روس نے سرخ دائرہ لگا دیا تھا پاکستان کے گرد، اور اس کا انہوں نے انتقام لیا، بدلہ لیا 1971 میں ہندوستان کی مدد کر کے پاکستان کے 2 لخت ہونے میں۔ تو جناب وہ روز اول تھا 1954، جب رہے سہے محب وطن لوگوں کو جو اسٹیبلشمنٹ میں تھے، جو فوج میں تھے، اس سے پہلے ہی فوج میں جنرل اکبر کو فارغ کر دیا گیا تھا سازش کے تحت، تو وہ تو کونوں خدروں میں جا چھپے، وہ تو بالکل ہی ان کے پلے تو کچھ نہیں رہا، وہ تو مجبور بے بس ہو گئے۔ تو وہ دن ہے، آج کا دن ہے، صرف عدلیہ ہی، اعلیٰ عدلیہ ہی ہائی جیک نہیں، پاکستان کے اب بس 22 یا 26 کروڑ غلام عوام بھی ان کے ہاتھوں یرغمال ہیں، ان کے ہاتھوں غلام ہیں۔ ہم آزاد نہیں ہیں، ہمارے کوئی بنیادی حقوق نہیں ہیں، ہم صرف غلام ہیں کسی نہ کسی سطح پہ ان کے۔ پاکستان میں عرض کرتا چلوں کسی چیز کی کمی نہیں، نہ غلہ کی، نہ خوراک کی، نہ وسائل کی۔ یہاں بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ وسائل پہ یہ خبیث لوگ قابض ہیں، اور ہمارے حصے میں اس ریاست میں مقبوضہ پاکستان میں صرف مسائل آئے ہیں۔ اس چیز کو اور آگے بڑھاتا چلوں کہ پہلے تو سول بیوروکریسی اور اعلیٰ عسکری قیادت نے مل کر عدالت کو یرغمال بنایا، ریاست پاکستان کو یرغمال بنایا، اقتدار و اختیار کو یرغمال بنایا، لیکن اس کے فوراً بعد ملٹری اسٹیبلشمنٹ، یہ میں ڈرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کوئی بلا نام کی کوئی بلا چیز نہیں ہوتی، صرف اور صرف فرد واحد ہوتا ہے زمینی خدا، آرمی چیف۔ اس کے بعد انہوں نے سول بیوروکریسی کو بھی دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال باہر کیا، اور پاکستان پہ مکمل انہوں نے قبضہ کر لیا، پاکستان کو ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے فتح کر لیا۔ انہوں نے کشمیر کو آزاد کروانا تھا، لیکن انہوں نے ہم پاکستانی عوام کو ہی آزاد کر دیا، ہمارے وسائل سے، حکومتی اور ریاستی معاملات میں شرکت سے ہمیں آزاد کر دیا، اور ہمیں سامراج کی غلامی سے بھی بدترین غلامی میں جکڑ لیا۔ اس میں ان کا بھی اتنا قصور نہیں
ہم صدیوں ہزاروں سالوں سے اس دھرتی کے لوگ غلامی میں رہتے ہیں، تو ہم آزادی کی تو قیمت ادا نہیں کر سکتے، نہ آزادی کے فرائض ادا کر سکتے ہیں۔ ہم غلامی میں خوش ہوتے ہیں، لہذا ہم ہمیشہ ہر دور میں غلامی قبول کرتے رہے، جو آج یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ اب آپ کو عرض کرتا چلوں کہ کل بھی 2 دن پہلے مجھے وہی منظرنامہ یاد آ رہا تھا کہ پاکستان 2023 میں نہیں، یہ 1954 میں واپس چلا گیا ہے، کیونکہ ہم تاریخ کے دائرے میں سفر کرنے کے عادی ہیں، ہم صراط مستقیم پہ آگے بڑھنے کے عادی نہیں۔ کال آ گئی تھی بیچ میں، مجھے اسے وہ بند کرنا یاد نہیں رہا تھا۔ تو جناب، اب بھی موجودہ زمینی خدا کا قہر کا فرشتہ میکائیل اپنے 2-3 قہر و جبر کے اپنے مصابین کے ساتھ 2-3 روز پہلے موجودہ چیف جسٹس کے چیمبر میں جا کر ان کو اپنی طاقت بتانے کی کوشش کرنے لگا اور ان سے اپنی بات منوانے کی کوشش کرنے لگا، جس کے جواب میں مجھے 100% یقین ہے کہ موجودہ چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال نے یہ تہیہ کر لیا کہ وہ جسٹس منیر نہیں بنے گا، وہ افتخار چودھری بھی نہیں بنے گا، جو کچھ مرضی ہو جائے، وہ جسٹس کارنیلس بنے گا، دراب پٹیل بنے گا، رانا بھگوان داس بنے گا۔ اور موجودہ چیف جسٹس، یہاں تک میں محسوس کر رہا ہوں، باقی غیب کا علم تو خدا کو ہے، کہ نہ وہ اپنا ضمیر بیچے گا، نہ وہ اپنا ایمان بیچے گا، نہ وہ کسی دباؤ میں آئے گا، نہ دھمکی میں آئے گا، نہ خوف میں، نہ ڈر میں، نہ لالچ میں۔ اللہ پاک میرے اس گمان کو درست قرار دے، جو پاکستان کی بہتری کے لیے ہو، ہم غلاموں کی بہتری کے لیے ہو، اس دھرتی ماں کی بہتری کے لیے ہو۔ اور انشاءاللہ ہم بہت زیادہ لے دے کرتے ہیں معزز فاضل جسٹس جناب فائز عیسیٰ صاحب پہ۔ انشاءاللہ مجھے خدا سے 100% امید ہے کہ وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک نامور چیف جسٹس ہوگا، جسے نہ ڈرایا جا سکے گا، نہ دھمکایا جا سکے گا، نہ اسے خریدا جا سکے گا۔